التلبیہ، تلبیہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنے کو کہتے ہیں۔ عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ اسے احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کہنے کی فضیلت، حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، یعنی وہ بھی اس تسبیح میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی تلبیہ پکارتا ہے تو یہ زمین کی اشیاء تلبیہ میں بھی شریک ہوتی ہیں، اور پھر اس کا ثواب ظاہر ہے کہ اس کو ملتا ہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کے لیے مدرجہ ذیل الفاظ کہنا بھی مسنون ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق، رواہ النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی ادا فرماتے، اے الہ الحق، میں حاضر ہوں۔ نسائی نے روایت کیا ہے۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ کہنا مسنون ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے، یعنی لبیک پکار کر رکتے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں جو آپ اس وقت پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت خلاد بن صائب اپنے باپ حضرت صائب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صرف اتنی آواز سے جسے وہ خود سن سکے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا، اس طرح۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی تلبیہ کب تک ہوگا؟ جب تک طواف شروع نہ ہو جائے، شروع ہونے پر ختم۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم الحجر، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، یہ عمرے کا پہلا کام شروع ہوتا ہے۔ حج میں 10 ذی الحج قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ ان الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا حتی رما جمرۃ العقبہ، رواہ ابو داود۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہی پڑھیں، ہر ایک اپنا اپنا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر ویسے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک، مگر یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا سنت ہے اور ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے۔ یہ اپنی چوائس پر ہے، نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن جس چیز کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے، اور جب بلند کریں گے اور سب مل کے کریں گے تو خود ہی وہ ہو جائے گا۔